رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى والله يدعو إلى دار السلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم افشوا السلام كي تعلوا او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، گزشتہ کئی جمعے سے یہ موضوع ہمارا چل رہا ہے کہ اللہ پاک ہم سے ناراض ہیں اور اللہ کو خوش کرنے کے اور اللہ کو راضی کرنے کے بے شمار اسباب ہیں، جس میں کچھ ہم نے بیان بھی کیے، جیسے شکر ہے، ناشکری کرنا، یہ اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے، شکر کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ ایسے ہی دعا کا نہ مانگنا، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں، دعا مانگنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ تو آج اگر ہم اپنے حالات کا جائزہ لیں، آج ہم اپنے گھروں کا، اپنے معاملات کا جائزہ لیں، تھوڑا سا اپنے اندر جھانکیں، تو ہمیں بہت ساری جگہوں کے اندر کمی نظر آئی، بہت ساری جگہوں۔ دین جو ہے یہ 5 چیزوں سے مل کے بنا، اس میں عبادات بھی ہیں، اس میں عقائد بھی ہیں، اس میں معاملات بھی ہیں، اس میں معاشرت بھی ہے اور اس میں اخلاق بھی ہے۔ یہ 5 چیزیں مل کے دین بنے۔ اس میں سے کسی ایک چیز کے اندر بھی کمی ہوگی تو ہمارا دین ناقص ہے، ہمارا دین ناقص ہے۔ یہ گھروں کے اندر پلر ہوتے ہیں نا، 4 پلر، ایک مثال کے طور پر۔ اب 4 پلر کے اوپر گھر کھڑا ہوا ہے، تو اس میں سے اگر ایک پلر ہم ہٹا دیں، یہ تو کم از کم ہے کہ 4 پلر تو ہونے ہی چاہیے، 4 کونے۔ اگر ایک پلر ہٹا دیں تو وہ عمارت کھڑی نہیں ہوگی، کیوں؟ کیونکہ اس کے وہ جو سبب ہے ہم نے اس کو پورا نہیں کیا۔ اسی طرح جو دین مکمل ہوگا وہ ان 5 چیزوں سے مل کر مکمل ہوگا۔ اگر عقائد کے اندر کمی ہے تو ہمارا دین ناقص ہے، اگر عبادت کے اندر کمی ہے تو ہمارا دین ناقص ہے، اگر معاملات کے اندر کمی ہے تو ہمارا دین ناقص ہے، اگر معاشرت کے اندر کمی ہے تو ہمارا دین ناقص ہے، اور اگر اخلاقیات کے اندر کمی ہے تو ہمارا دین ناقص ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ کامل ایمان والا کون ہے؟ کامل ایمان والا جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے۔ کامل ایمان والا جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے۔ اس کا ایمان کے تو بے شمار 70 سے زائد درجے بیان ہیں، 70 سے زائد درجے ایمان کے بیان ہیں۔ اس میں سب سے افضل کیا ہے؟ قول لا الہ الا اللہ۔ ایمان کا سب سے بڑا جو درجہ ہے وہ اللہ پر کامل یقین رکھنا، اور آخری درجہ کیا ہے؟ اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، یہ بھی ایمان کا درجہ ہے۔ تو آج ہم دیکھیں، اپنا جائزہ لیں، تھوڑا سا آدمی اپنے اندر غور کرے کہ ہمارے کہاں کہاں معاملات میں گڑبڑ ہے، ہمارے اخلاق میں کہاں کہاں گڑبڑ ہے۔ اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کے بارے میں کیا ارشاد فرما رہے؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ اخلاق کے اعلیٰ درجوں پر ہیں، اخلاق کے اعلیٰ درجوں پر ہیں۔ اور اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اخلاق کیا ہیں؟ جو توڑے اس کے ساتھ جوڑنا، جو توڑے اس کے ساتھ جوڑنا، جو ظلم کرے اس کو معاف کر دے، اور جو تمہیں محروم کر دے اس کو دے دے۔
یہ اخلاق کا اعلیٰ مقام ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، ہم یہ دیکھیں کہ ہماری زبان سے اور ہمارے ہاتھ سے ہم کتنے لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں۔ ایک شاعر کہتا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ جو تلوار کی جو وار ہوتی ہے نا، تلوار کی، یہ ایک نہ ایک دن بھر جاتا ہے۔ تلوار کا جو زخم ہوتا ہے یہ ایک نہ ایک دن بھر جاتا ہے، لیکن جو زخم ہم نے زبان کے ساتھ لگایا، کسی کو ہم نے گالی دے دی، کسی کو ہم نے برا بھلا کہہ دیا، کسی کو ہم نے کچھ کہہ دیا، اب بعض اوقات بھائی واسم منظور صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ بعض اوقات کئی سال کے بعد کسی کی وہ کہیں بھی بات یاد آ جاتی، کئی سال کے بعد، اور اس کی راتوں کی نیندیں حرام ہو جاتی۔ میرے عزیز دوستو، اللہ نے ہمیں یہ زبان جو دی ہے نا، بہت بڑی نعمت دی ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ جس کے پاس نہیں ہے اس سے پوچھیں کہ اس نعمت کی قدر کیا ہے، اور ہم بھائی اس کا کہاں استعمال کریں۔ یہ زبان ہماری کن جگہوں پر استعمال ہوتی ہے، ہم کس طرح سے لوگوں کو تکلیف دینے میں لگے ہیں، اپنی زبان کے ذریعے سے، اپنے حرکتوں کے ذریعے سے، اپنے معاملات کے ذریعے سے، اپنے اخلاق کے ذریعے سے ہم کیسے لوگوں کو تکلیف دیں۔ اور اللہ کے نبی نے کیا ارشاد فرمایا کہ راستے سے تکلیف دے کوئی چیز پڑی ہے، پتھر پڑا ہوا یا کوئی کیلے کا چھلکا پڑا ہے، پتہ ہے جائیں گے سلپ ہو جائیں گے، اس کو ہٹا دیا، یہاں تک کا بھی دین بیان فرمایا۔ میرے عزیز دوستو، آج ہمارے اندر جو آپس کا بگاڑ ہے، اس کی وجہ سے اللہ ہم سے ناراض ہے۔ آپس کے بگاڑ کی وجہ سے بھائی سے ناراض ہے، بہن بھائی سے ناراض ہے، میاں بیوی سے ناراض ہے، اولاد باپ سے ناراض ہے، ہر طرف جو ہے وہ ناراضگیاں ہی ناراضگی ہیں۔ کیوں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے کہ ہم اللہ کے بتائے ہوئے اس طریقے پہ نہیں ہیں، اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے اس طریقے پہ نہیں ہیں جس سے محبتیں پیدا ہوں، جس سے دل جڑتے ہیں، جس سے دل ملتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ہدیہ دو، اس سے آپس میں محبت قائم ہو، گفٹ دو، ہدیہ دو، اس سے آپس میں محبت ہے۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ آدمی گفٹ میں کوئی بہت بڑی چیز دے دے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ بھائی کھجور ہے وہ پہنچا دیا، کھجور ہے بھائی 100 150 200 روپے کا ڈبہ ملتا ہے، اپنے بھائی کے گھر گئے کھجور کا ڈبہ دے، دیکھنے میں چھوٹی سی چیز ہے، لیکن اس کے ذریعے سے دل مل جائیں گے، اس کے ذریعے سے آپس کے اندر محبتیں آئیں گی، اور اس کے ذریعے سے اللہ ہم سے خوش ہو جائیں گے۔ پھر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ تم اس وقت تک کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم اس وقت تک کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمہارا ایمان اس درجے تک نہ پہنچے جس کا مفہوم ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ صلہ رحمی کرنے لگے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ صلہ رحمی کرنے۔ اور یہ صلہ رحمی کب ہوگی، آپس میں محبتیں کب آئیں گی؟ جب ہم سلام کو عام کریں، جب سلام کو ہم عام کریں گے۔ دو چیزیں ارشاد فرمائیں، ایک ہدیہ دینا، اس سے محبتیں قائم ہوں، دوسرا سلام کو عام کرنا، اس سے محبتیں قائم ہوں۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں واللہ یدعو الی دار السلام، کہ اللہ تم کو بلاتا ہے سلامتی کے گھر کی طرف، مطلب جنت کی طرف، جنت الفردوس یا جنت۔ یہاں دنیا میں ہم جو بھی اعمال کر لیں، دنیا کے اندر ہم جو بھی اعمال کر لیں، یہ سب یہیں رہ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ جنت کے اندر نہ نماز ہے، جنت کے اندر نہ روزہ ہے، جنت کے اندر نہ ذکر ہے، تلاوت ہے، کچھ بھی نہیں، لیکن جنت کے اندر ایک چیز ہے، وہ ہے سلام۔ اور اللہ تعالیٰ خود
قرآن کریم کے اندر آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ خود جنتیوں کو سلام پہنچائیں گے، جنتیوں کو سلام پہنچائیں گے۔ تو یہ ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے سے دل جڑ جاتا ہے، جس کے ذریعے سے آپس میں محبتیں آتی ہیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا افشوا السلام کئی تعلق، کہ سلام کو پھیلاؤ، سلام کو پھیلاؤ، اس سے تم بلند مرتبہ پاؤ، اس سے تمہیں عزت ملے۔ میرے عزیز دوستو، آج ہم دیکھ لیں، ہم جب آپس میں ملتے ہیں تو ہمارا ملنے کا کیا انداز ہے؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ دین یہ سارا کا سارا ادب ہے، دین سارا کا سارا ادب ہے۔ اب یہ کتنا بڑا ذریعہ ہے کہ ہم آپس میں مل سکتے ہیں، ہم آپس میں جڑ سکتے ہیں، لیکن ہم یہ دیکھیں کہ بھائی ہماری کیا حالت ہے۔ آیا ہم سلام، آج کل کیا ہے بھائی، روزانہ صبح جو آدمی اٹھتا ہے نا تو 10 12 15 واٹس ایپ پہ میسیج آئے ہوتا ہے، کوئی گڈ مارننگ بھیج رہا ہے، کوئی کچھ بھیج رہا ہے، کوئی کچھ بھیج رہا ہے۔ اللہ کے ایک صحابی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں، اس سے پہلے کا جو زمانہ تھا، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کا جو زمانہ تھا، جب ہم آپس میں ملتے تھے، ملاقات کرتے تھے، تو ہم ایک دوسرے کو کہہ دیتے تھے اللہ تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈا رکھے، یا ہم کہہ دیتے انعم صباحا، کہ اللہ تمہارا دن اچھا گزارے۔ انعم صباحا مطلب گڈ مارننگ، اللہ تمہارا دن اچھا رکھے۔ تو جب اللہ کے نبی یہ دین کو لے کر آئے، اور اللہ کے نبی جب اسلام آ گیا، دین آ گیا، تو جو چیز ہمیں سکھائی گئی وہ چیز ہمیں سکھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ حضرت خدیجہ کو سلام دے، جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ حضرت خدیجہ کو سلام دے۔ تو اللہ کے نبی نے حضرت خدیجہ کو یہ بات بتائی کہ جبرائیل علیہ السلام آئے اور اللہ کا سلام آپ کو پہنچا رہے ہیں۔ تو حضرت خدیجہ نے کیا ارشاد فرمایا کہ اللہ تو خود سلام ہے، اللہ کے ناموں میں سے ایک نام کیا ہے؟ السلام۔ اللہ تو خود سلام ہے۔ ہم جب سلام پھیرتے ہیں تو سلام پھیرنے کے بعد ایک دعا پڑھتے ہیں، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ تو اللہ تعالیٰ خود سلام ہے۔ پھر سلام انہوں نے جو ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے اس کا جو جواب دیا وہ یہ دیا کہ علیکہ و علیہ السلام، علیکہ اے اللہ کے نبی آپ کے اوپر بھی سلام، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے اوپر بھی سلام۔ تو اس کے اوپر علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آپ کو سلام پہنچاتا ہے، جیسے بعض اوقات ہوتا ہے نا، مثال فلاں صاحب نے آپ کو سلام پہنچایا، تو اس کا جواب وعلیکم السلام نہیں ہے، اس کا جواب ہے علیکہ و علیہ السلام، کہ آپ پر بھی سلامتی ہو اور ان صحاب کے اوپر بھی سلامتی۔ آپ علیہ السلام نے ہمیں ایک بہترین چیز سکھائی ہے، وہ ہے سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ پورا سلام۔ اچھا، ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں؟ جلد بازی کرتے ہیں، اور جلد بازی کے اندر السلام علیکم، السلام علیکم کا مطلب ہے تم پر موت ہو، السلام علیکم مطلب تم پر موت ہو۔ اور یہ یہودی اور عیسائی لوگ اس طریقے سے سلام کیا کرتے ہیں، اور اللہ کے نبی نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اس کے جواب میں صرف اتنا کہہ دو وعلیک، مطلب وہ کہہ رہا ہے کہ تم پر موت واقع ہو، تو آپ نے بھی اس کو جواب دے دیا وعلیک، یعنی تم پر بھی موت واقع، تم پر بھی موت واقع۔ تو قیامت کی 72 علامتیں بتائیں، 72 بڑی بڑی۔ اس میں ایک علامت کیا ہے کہ قیامت کے قریب ایسا زمانہ آ جائے گا کہ لوگ سلام کریں گے لیکن صرف جان پہچان والوں،
لوگ سلام کریں گے لیکن صرف جان پہچان والوں کو. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تقرؤ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، کہ سلام ہر اس آدمی کو کرو جو تم سے مل رہا ہو، ہر اس آدمی کو کرو، چاہے تم اس کو جانتے ہو چاہے تم اس کو نہیں جانتے، ہر بندے کو سلام کرو. اور اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ سلام کے اندر پہل کرنے والا، سلام البادی بالسلام بری من الکبر، کہ سلام کے اندر پہل کرنے والا یہ کبر سے بری، اس کے اندر کبر نہیں ہے، تکبر نہیں ہے. تکبر یہ اللہ کی چادر ہے، اللہ ہی کو سوٹ کرتی ہے. تو سلام جو پہل کرتا ہے اس کی علامت یہ بتائی کہ یہ جو کلمہ پڑھنے والا ہے، یہ جو مومن ہے، اس کے اندر تکبر کی بیماری ہے. اور ایک روایت کے اندر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے بہترین بندہ وہ ہے، تم میں سب سے بہترین بندہ وہ ہے جو سلام کو پھیلائے، جو سلام کو پھیلائے. تو میرے عزیز دوستو، یہ بڑا اہم نسخہ ہے آپس میں محبت قائم کرنا، بہت اہم نسخہ ہے. آج آپس میں نفرتیں، دلوں میں نفرتیں، آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ نہیں رہے. تو بھائی اس کی سب سے بنیادی وجہ کیا ہے؟ ہم نے سلام کرنا چھوڑ دیا، ہم نے ہدیہ دینا چھوڑ دیا. یہ ایک بنیادی نقطہ ہے جس کی وجہ سے آج نفرتیں قائم. 3 دن سے زیادہ کسی مسلمان کے ساتھ بات بند کرنا یہ حرام ہے. 3 دن سے زیادہ. آج میرے دوستوں سالوں سے لوگ باتیں نہیں کر رہے، سالوں سے سگی بہن سگے بھائی سے بات نہیں کر رہے، سالوں سے. اور بڑے عجیب واقعات ہیں، بڑے عجیب. سن 2000 کی بات ہے، جب دین نہیں ہوگا آپس میں، اور جب آپس میں محبتیں نہیں ہوں گی اور دین ہمارے اندر سے نکلا ہوا ہوگا، تو پھر معمولی باتیں ہوں گی جو بڑے نقصان کا سبب بنے. معمولی باتیں. ہماری تشکیل ہوئی پشاور کے اندر، سن 2000 کی بات. پشاور کے گاؤں کے اندر ہماری تشکیل ہوئی، اور صبح جیسے جماعتیں نکلتی ہیں، سب ہی جانتے ہیں کہ صبح ایک ٹائم ہوتا ہے 10 ساڑھے 10 بجے کا، جماعتیں دوسری مسجد کی طرف روانہ. تو ہم نے سوزوکی والے کو بلوایا. سوزوکی والا وہ 10 بجے کے آس پاس تقریباً. اب جماعت میں کیا ہوتا ہے کہ بھائی بیگ باندھ رہے، آخری ٹائم ہوتا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، تو وہ تھوڑا سا 10-15 منٹ آدھا گھنٹہ اس میں لگ جائے. اس سوزوکی والے نے 3 سے 4 مرتبہ ہارن، 3 سے 4 مرتبہ ہارن. یہ جو سامنے اس کے مکان والا تھا، اب ہم دیکھیں کہ ہم کتنے پستی کے اندر، کتنے ہم جہالت کے اندر. اور یہ تو میں ایک قصہ بیان کروں، آج کل تو پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے. ابھی پچھلے ہفتے کی بات ہے، ایک عورت کو زندہ فرائی کر دیا، زندہ اس کو جو ہے تیل کے اندر جلا دیا. کیا کچھ نہیں ہو رہا. ایبٹ آباد کے اندر بجلی کے بل کے اوپر قتل ہو گئے. یہ کیا ہے بھائی؟ آپس کا محبت ہم سے نکل گئی، آپس کی محبت نکل گئی. تو وہ ہارن دیا اس نے، یہ سامنے گھر والا نکل کے آ گیا، یہ کہہ رہے کہ تم میرے گھر والوں کو ہارن دے رہے. اور اس کے اوپر لڑائی ہوئی، اور ایسی لڑائی ہوئی کہ اس سوزوکی والے نے وہ پانا ہوتا ہے نا، وہ سر پہ مارا، وہ اندر سے گرنیٹ نکال کے آ گیا. پٹھانوں میں تو ہوتا ہے، اسلحہ گھروں میں ہوتا ہے، گرنیٹ نکال کے آ گیا. اور اتنا لڑائی ہوئی کہ خون خراب ہو. صرف کس بات پہ بھائی؟ اس نے ہارن کیوں دیا. تو میرے عزیز دوستوں، ہم اس سے بھی زیادہ جہالت میں چلے جائیں گے اگر ہم ان اعمال کو نہیں کریں. اگر ہم ان اعمال کو نہیں کریں گے، ہم اس سے زیادہ جہالت میں چلے جائیں. بڑے مختصر عمل ہے، لیکن اس کا کیا ہے؟ اس کا نتیجہ کیا ہے کہ دل آپس میں جڑ جائے، دلوں کے اندر محبتیں آئیں گی، دل آپس میں ملے ہوئے ہوں گے، بہن بہن سے باتیں کرے گا. ہمارے مفتی صاحب، مفتی حنیف عبد المجید صاحب ایک دفعہ ہمارے یہاں 27ویں پہ آئے بیان کرنے. تو
بیان کے دوران انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کی، اور مطلب یہ ہم سب کو سمجھنی چاہیے اور سیکھنی چاہیے۔ کہا یہ جو انسان کا دل ہے نا، دل، اس کے اندر اللہ نے بڑی وسعت رکھی، اس کے اندر ایک چھوٹا سا خانہ ایسا بنا لو جس کا نام آپ دے دو قبرستان، جس کا نام آپ دے دو قبرستان، اور کسی نے آپ کو گالی دی، کسی نے آپ کی چغلی کی، کسی نے آپ کو برا بھلا کہا، کسی نے آپ کو کچھ کہا، آپ اس کے اندر دفن کر دو۔ بھائی مردے کو ایک دفعہ دفن کر دیتے ہیں تو کیا ہم دوبارہ اس کو نکالتے ہیں؟ دوبارہ نہیں نکالتے، وہ تو دفن ہو گیا، دفن ہو گیا۔ ایسے ہی جو باتیں جس نے کہی اس کو ہم اس قبرستان میں دفن کرتے۔ ایک موقع تھا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک یہودی جو ہے وہ ان کو برا بھلا کہہ رہا، برا بھلا کہہ رہا، اور اللہ کے نبی بھی پاس کھڑے ہوئے تھے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ خاموشی سے اس کی باتیں سن رہے، وہ بولے جا رہا تھا، یہ سنے جا رہے تھے۔ تو اللہ کے نبی مسکرا رہے، اللہ کے نبی مسکرا رہے۔ پھر جب بات کچھ زیادہ ہو گئی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کچھ جواب دے دیا۔ جیسے ہم کہہ دیتے ہیں نا، آج کل کوئی بات ہمیں سناتے ہیں تو ہم بھی کچھ کہہ دیتے ہیں آگے سے، تو ایسے ہی کوئی بات انہوں نے ایسی کہہ دی اس یہودی نے کہ حضرت ابو بکر نے اس کے جواب میں بہت دیر تک سننے کے بعد تو اللہ کے نبی وہ منہ موڑ کے چلے، منہ موڑ کے چلے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ جب تک میں خاموش تھا اللہ کے نبی مسکرا رہے تھے، اور جیسے ہی میں نے جواب دیا اللہ کے نبی رخ پھیر کے چلے گئے، فوراً گئے۔ پھر پوچھا کہ اللہ کے نبی میں نے اس طرح کا معاملہ دیکھا، تو کہا اللہ کے نبی نے کہ جب تک تم خاموش تھے، جب تک تم خاموش تھے فرشتہ تمہاری طرف سے اس کو جواب دے گا، اور جیسے ہی تم نے اس کو جواب دے دیا وہ فرشتہ اس مجلس سے چلا گیا۔ جب فرشتہ چلا گیا تو میں بھی چلا گیا، میں بھی چلا گیا۔ تو میرے عزیز دوستو، اگر ہمیں کوئی بات کہہ دیتا ہے، ہمیں کوئی بات سنا دیتا ہے تو ہم خاموشی سے برداشت کریں، خاموشی سے برداشت کریں۔ اور کیا کہہ رہے ہیں بھائی؟ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، کہ میں اپنے معاملے کو اللہ پر سونپ دوں، میں نے اپنا معاملہ اللہ کو دے دیا، اللہ جانے وہ تم جانے، میرا تم سے کوئی اس معاملے میں نہیں۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ ایسی چیز ہے سلام کہ اس کے ذریعے سے ہم آپس میں جڑ جائیں گے، اس کے ذریعے سے ہم آپس میں مل جائیں گے۔ ہم جاتے ہیں کہیں پہ بھی اور ہماری واقفیت نہیں ہوتی، لیکن جب ہم اس کو کہتے ہیں نا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو کیا ہوتا ہے بھائی؟ ایک دم سے دلوں کے اندر اپنائیت آ جاتی ہے، ایک دم سے آپس میں دل جو ہے وہ مل جاتا ہے۔ یہ اللہ نے خاصیت رکھی ہے سلام کے اندر۔ اچھا، پھر سلام جو ہے صرف یہ نہیں ہے کہ صرف سلام ہے، بلکہ یہ ایک دعائیہ کلمہ ہے، السلام علیکم، اللہ تمہیں سلامتی میں رکھے۔ اب ہر انسان آج چاہتا ہے کہ ہم سلامت رہیں۔ آج بھائی دنیا میں کتنے حادثات ہیں، کتنے واقعات ہیں جو روزانہ صبح سے لے کے رات تک ہو رہے ہیں، گاڑی کے حادثات، موٹر سائیکل کے حادثات، آگ لگنے کے حادثات، بے شمار حادثات، اور ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں محفوظ رہوں۔ تو اگر ہمارے ذہن میں یہ چیز ہوگی کہ ہم سامنے والے کو یہ دعا دے رہے ہیں کہ اللہ تمہیں محفوظ رکھے، اللہ تمہیں سلامت رکھے، اللہ تمہارے گھر والوں کو سلامت رکھے، اللہ تمہاری عزت کو سلامت رکھے، اللہ تمہارے مال کو سلامت رکھے، اللہ تمہاری دنیا اور آخرت کو سلامت رکھے، ہمارے ذہن میں جب یہ خاکہ ہوگا نا، تو ہم جب سلام کر رہے ہوں گے تو اس سلام کرنے میں بھی ہمیں مزہ ہے، اس سلام کرنے میں بھی مزہ ہے۔ اور پھر جب وہ جواب دے گا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ تم پر سلام ہو اللہ کا، تم پر اللہ کی سلامتی ہو، تم پر اللہ کی رحمتیں ہوں اور تم پر اللہ کی برکتیں ہوں، اور اس کے جواب میں وہ بھی ہمیں یہی دعا دے، تو
میرے عزیز دوستو، یہ کتنا مطلب اعلیٰ اخلاق کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ کے نبی نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کو ارشاد فرمایا کہ جب تم گھروں میں داخل ہو تو سلام کیا کرو، اس سے تمہارے اندر سے شیطان نکل کے چلا جائے۔ آج بھائی گھروں کے اندر بعض اوقات کیا ہوتا ہے، آدمی گھر میں داخل ہوتا ہے ایسے ہی داخل ہو جاتا ہے، اور خصوصاً مردوں کے اندر یہ عادت ہے، اور گھر میں گھستے ہی جو ہے وہ کوئی چھوٹی سی بات ہوتی ہے اور اس کو لے کر بیوی کو، بچوں کو، سب کو ہم دھو دیتے ہیں۔ کھانا کھانے بیٹھ گئے، پانی نہیں رکھا تو اس کے اوپر جو ہے وہ کافی لمبی بحث ہو گئی، یا سالن کے اندر نمک زیادہ یا کم ہو گیا، اس کے اوپر بڑی لمبی ہو گئی۔ تو اگر ہم، اس کی کیا وجہ ہے کہ ہم سلام کر کے داخل نہیں ہو رہے، اور سلام کر کے داخل نہیں ہو رہے تو شیطان ہمارے آس پاس میں بیٹھا ہو۔ جب ہم سلام کر کے گھر میں داخل ہوں گے تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ شیطان بھاگ جاتا ہے اس گھر سے، شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم گھروں میں داخل ہو تو سلام کیا کرو، یہ سلام تمہارے اوپر اتارا گیا ہے، اور اس کے اندر بڑی پاکیزگی ہے اور اس کے اندر بڑی برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ خود ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ بھائی جب گھروں میں داخل ہو تو سلام کر کے داخل ہو، اللہ برکت دے۔ 3 لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ کے نبی نے اپنے مطلب ضمانت دی ہے کہ یہ محفوظ رہے گا، یہ سلامت میں رہے گا۔ کون؟ ایک جو اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ضمانت میں آ جاتا ہے۔ دوسرا جو گھر سے نکلتا ہے مسجد کے لیے آ رہا ہے، نماز کے لیے، دین کے کام کے لیے، یہ اللہ کی ضمانت میں آ جاتا ہے۔ تیسرا جو گھر میں سلام کرتا ہوا داخل ہوتا ہے، یہ بھی اللہ کی ضمانت ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ بڑا اہم چیز ہے سلام، بہت اہم چیز ہے، اور اس میں نیکیاں بھی لکھی۔ ایک تو دعا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، 30 نیکیاں، چھوٹا سا عمل۔ اللہ اس پہ ہمیں ایک تو گریٹنگ سکھا رہا ہے کہ جب آپس میں ملو تو سلام کرو، یہ نہیں ہے ہاں بھائی ہاتھ ملا دو، ہاتھ ہلا دو۔ یہ جو ہاتھ ہلانا ہے نا، یہ یہودیوں کا طریقہ ہے۔ یہ اسی طرح بول دیا السلام علیکم، یا اسی طرح دور سے گاڑی میں بیٹھے ہوئے، یہ طریقہ مسلمانوں کا نہیں۔ مسلمان کا طریقہ کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز دوستو، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں کے اندر محبتیں آئیں، ہمارے گھروں کے اندر الفتیں آئیں، اور ہمارے گھر وہ محبت کا گہوارہ بنے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم آپس میں سلام کو عام کریں، سلام کو پھیلائیں۔ حضرت آخری بات کرتا ہے، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ یہودیوں کے بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم۔ یہودیوں میں مطلب ان کا بڑا ایک چرچا تھا، عبداللہ بن سلام۔ جب اللہ کے نبی ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ پہنچے تو یہ بھی دیکھنے گئے، اللہ کے نبی کی زیارت کے لیے گئے۔ اس وقت یہ اسلام قبول نہیں کیا تھا، تو یہ دیکھنے لگے کہ جو نبوت کی باتیں تورات کے اندر لکھی ہیں، ہماری کتابوں کے اندر جو لکھی ہیں، آیا وہ ان کے اندر ہیں کہ نہیں، یہ چیز دیکھنے کے لیے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے ان کو دیکھا تو دیکھتے ہی میں نے کہہ دیا کہ یہ جو چہرہ ہے یہ جھوٹا نہیں، یہ جو چہرہ ہے یہ جھوٹا نہیں۔ اور پھر کہنے لگے کہ میں نے اللہ کے نبی سے جو سب سے پہلی بات سنی وہ یہ سنی کہ افشوا السلام، آپس میں سلام کو عام کرو، آپس میں سلام کو عام کرو، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، آپس میں لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ اور تیسری چیز وَصِلُوا الْأَرْحَامَ،
رشتے داریوں کو نبھاؤ. اور چوتھی چیز کہ ایسے رات کے ایسے وقت میں جاگو, نماز پڑھو جبکہ لوگ سو رہے ہوں گے. ادخلوا بالجنۃ بالسلام, کہ یہ چیزیں تم نے کر لی تو تم جنت کے اندر سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ, سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ. اس میں سب سے پہلی چیز جو بتائی, اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ سلام جو ہے یہ ہمارے اندر ایک بہت حیثیت رکھنے والی چیز. افشوا السلام, آپس میں سلام کو عام کرو, آپس میں سلام کو عام کرو. تو میرے عزیز دوستو, ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جب ہم آپس میں مل رہے ہوں, ملاقات کر رہے ہوں, تو ہم پوری وضاحت کے ساتھ, پورے طریقے کے ساتھ, پورے آداب کے ساتھ اور دماغ کے اندر اس بات کو سوچتے ہوئے کہ یہ بہت اہم دعا ہے جو ہم اپنے بھائی کو دے رہے ہیں, جو ہم اپنے گھر والوں کو دے رہے ہیں, اس پورے خاکے کو ذہن میں رکھ کے آدمی سلام کرے. انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں اس کے ذریعے سے آپس میں ملائیں گے, ہمارے گھروں میں برکتیں آئیں گی, شیطان ہم سے نکل جائے. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق.